ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات. مرثیے سے قبل ایک ربائی میر انیس صلی اللہ مقامہ کی پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا, معراج سے جب رسول خدا واپس تشریف لائے تو اصحاب نے پوچھا کہ وہاں کیا ہوا. وہی ایک ربائی ہے, عرض کر رہا ہوں, میر انیس صلی اللہ مقامہ کی. فرماتے ہیں کہ اصحاب نے پوچھا جو نبی کو دیکھا. اصحاب نے پوچھا جو نبی کو دیکھا. بھئی معراج میں حضرت نے کسی کو دیکھا؟ معراج میں حضرت نے کسی کو دیکھا؟ کہنے لگے مسکرا کے محبوب خدا, بھئی واللہ جہاں دیکھا علی کو دیکھا. یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد. اور یہ ربائی جو ہے یہ مہذب لکھنوی صاحب علی اللہ مقامہ کی ہے. اور عرض کرنے سے پہلے کیونکہ میرے بزرگ تشریف فرمائیں کہ نصیریت یا نصیریوں کے حوالے سے شاید ہی کوئی ایسا شاعر گزرا ہو جس نے یہ مفہوم نہ نظم کیا ہو, مگر مہذب صاحب نے ذرا سا الگ ہٹ کے ایک بات نظم کی ہے. عرض کر رہا ہوں, بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا. ایک ایک مثال فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا بھائی, ملا تھا ایک ہی ساغر کہ تا حد یقین بہکے. بطور خاص ملا تھا ایک ہی ساغر کہ تا حد یقین بہکے, بس سنبھلنا تھا جہاں ان کو تعجب ہے وہیں بہکے. سنبھلنا تھا جہاں ان کو تعجب ہے وہیں بہکے. تو مصرے ہیں کہ نصیری اپنا اوچھا ظرف اپنے پاس رہنے دیں, ہمیں دیکھیں کہ 12 جام پی کر بھی نہیں بہکے. نصیری نصیری اپنا اوچھا ظرف اپنے پاس رہنے دیں, بھائی ہمیں دیکھیں کہ 12 جام پی کر بھی نہیں بہکے. قطع عرض کر رہا ہوں بطور خاص. دیکھیے گا یہ آخری حجت کے حوالے سے 4 میں سے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کا یقین ہے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں کہ عطائے حضرت حجت کی انتہا ہی نہیں. عطائے حضرت حجت کی انتہا ہی نہیں. ہر التماس پا محسن شباب آ جاتا. 2 مصرے سنیے گا. ہر التماس پا محسن شباب آ جاتا, ہمارے جذبہ الفت میں نقص ہے ورنہ عریضہ لکھنے سے پہلے جواب آ جاتا. ہمارے جذبہ الفت میں نقص ہے ورنہ عریضہ لکھنے سے پہلے جواب آ جاتا. عریضہ لکھنے سے پہلے جواب آ جاتا. درود بھیج دیں آپ حضرت محمد. آخری 4 میں سے اور ملاحظہ فرما لیں مرثیے سے قبل. ایک اور درود بھیج دیجیے آپ حضرت. یہ 4 میں سے سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. میرے پر نانا جناب شہید لکھنوی علی اللہ مقامہ کے تصنیف کردہ 4 میں سے ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا کہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں. مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں, خطائیں اہل خطا سے سوا نہ ہو جائیں. 2 میں سے خطائیں اہل خطا سے سوا نہ ہو جائیں. علی کی ہو بہو تصویر ہے علی کا پسر. علی کی ہو بہو تصویر ہے
علی کا پسر نصیریوں میں کہیں دو خدا نہ ہو جائے. حسین سماعت. دیکھیے یہ چار میں سے میرے بھائی موجز صاحب کے بھی میں عرض کر رہا ہوں ثواباً، کیونکہ آپ نے کہا تھا لیکن ان کی طبیعت ناساز ہے ایسے وہ نہیں پڑھ پائے، تاکہ وہ شریک بھی ہو جائیں ثواب میں. تو چار میں سے آپ کے عرض کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں، عرض کر رہا ہوں کہ کس بلندی پر یہ فائز مدحت عمران ہے. تشبیہ ملاحظہ کیجئے گا کہ کس بلندی پر یہ فائز مدحت عمران ہے. ایک طرف تیرا قصیدہ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف تیرا قصیدہ ایک طرف قرآن ہے، اور ہو رہی ہیں مجلس شبیر. ایک درود بھیج دیں آپ. ہو رہی ہیں مجلس شبیر جو ہر دور میں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، میں سمجھتا ہوں آپ سب اس بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے کہ ہو رہی ہیں مجلسیں شبیر جو ہر دور میں. ثانیہ زہرا فقط یہ آپ کا احسان ہے. ثانیہ زہرا فقط یہ آپ کا احسان ہے. درود بھیج دیں محمد والے. اب بغیر کسی تمہید کے میں مرثیہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آج جو مرثیہ پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہ میر انیس علی اللہ مقامہ کا تصنیف کردہ مرثیہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے حال کا مرثیہ ہے. تو ایسے پہلے کچھ سوچا نہیں تھا، مگر یہی مرثیہ سامنے آ گیا. تو اس میں امام کی جنگ ہے اور پھر چند من مصائب کے. اس کا میں نے انتخاب یہاں سے کیا ہے کہ امام میدان میں تشریف لائے اور پسر سعد سے مکالمہ ہے، وہ ملون کیا کہتا ہے امام سے، اور پھر امام کا جواب ہے. تو بند عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ اور مل جل کے درود بھیج دیں. سنیے گا. کہتا تھا ابن سعد کہ او آسماں جناب، کہ ملون کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا تھا ابن سعد کہ او آسماں جناب، بیعت جو کیجے اب بھی تو حاضر ہے جامع آپ. اب یہاں سے جواب سنیے مولا کا. ملون نے کہا بیعت جو کیجے اب بھی تو حاضر ہے جامع آپ. فرماتے ہیں حسین کہ او خانما خراب. فرماتے ہیں حسین کہ او خانما خراب، دریا کو خاک جانتا ہے ابن بوتراب. دریا کو خاک جانتا ہے ابن بوتراب. مولا فرما رہے ہیں کہ فاسق ہے، پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں. اس کی اصلیت بتائیے مولا نے کہ فاسق ہے، پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں. آب بقا ہو یہ تو میرے کام کا نہیں. آب بقا ہو یہ تو میرے کام کا نہیں. دو بند سنیے گا، عرض کر رہا ہوں بھائی، دیکھیے گا بطور خاص کیا قیامت کی سرکار انیس نے. دو بند میں مولا اپنے اختیارات بتا رہے ہیں اس ملون کو کہ تو ہمیں جامع آپ دے گا، تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا. دو بند عرض کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ کہہ دوں تو خان لے کے خود آئیں ابھی خلیل. کہہ دوں تو خان لے کے خود آئیں ابھی خلیل. چاہوں تو سلسبیل کو دم میں کروں سبیل. مولا فرما رہے کیا جام آپ کا تو مجھے دے گا او ذلیل. 14 بیت. کیا جام آپ کا تو مجھے دے گا او ذلیل، بے آبرو خسیس ستمگر زنی بخیل. سنیے عرض کر رہا ہوں بطور خاص. مولا فرماتے جس پھول پر پڑے تیرا سایہ وہ بو نہ دے. چھوٹا میرا سنیے. جس پھول پر پڑے تیرا سایہ وہ بو نہ دے. بھئی مثال ہے کہ کھلوائے فضد تو کبھی رگ لہو نہ دے.
سماتے ہیں درود بھیج دے محمد جس پھول پر پڑے تیرا سایہ وہ بو نہ دے کھلوائے فضل تو کبھی رگ لہو نہ دے. مولا فرماتے ہیں گر جم کا نام لوں تو ابھی جام لے کے آئے کوثر یہیں رسول کا احکام لے کے آئے پر روح الامین زمین پر میرا نام لے کے آئے لشکر ملک کا فتح کا پیغام. سنیے گا اپنے اختیارات بتا رہے مولا لشکر ملک کے فتح کا پیغام لے کے آئے. مولا فرماتے ہیں کہ چاہوں جو انقلاب تو دنیا تمام ہو چاہوں جو انقلاب تو دنیا تمام ہو الٹے زمین یوں کہ نہ کوفہ نہ شام ہو. یا علی اللہم صلی ملاحظہ کیجئے گا الٹے زمین یوں کہ نہ کوفہ نہ شام ہو. لو پڑھ کے چند شعر رجز شاہدین بڑھے. اب حملہ ملاحظہ کیجئے گا امام کا لو پڑھ کے چند شعر رجز شاہدین بڑھے گیتی کے تھام لینے کو روح الامی گیتی کے تھام لینے کو روح الامی بڑھے مانندے شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے اما گویا علی الٹتے ہوئے آستی بڑھے گویا علی الٹتے ہوئے آستی بڑھے جلوہ دیا جری نے عروس مصاف کو مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو. یا علی یا علی ایک درود اور بھیج دیں آپ ہزار. اب یہاں سے چند من جنگ کے ملاحظہ فرما لیں بس وہیں سے ربط ہے مصائب کی طرف. ملاحظہ فرمائیے گا اب تلوار یعنی ذوالفقار بے نیام ہو چکی ہے. عرض کر رہا ہوں نہیں میں پڑھ رہا ہوں جنگ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اب تلوار جو ہے وہ بے نیام ہے. نہیں میں اختصار نہیں کروں گا. تو اب ذوالفقار کی تعریف میں چند من ملاحظہ فرمائیے گا. ایک مرقع ہے اور میں سمجھتا ہوں سرکار انیس سے خوبصورت کسی نے نہیں پیش کی. ملاحظہ فرمائیے گا فرماتے ہیں کہ مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو. اب تلوار چل رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ مسا کوشش کروں گا ادا ہو سکے کہ گرمی میں تیغ برق جو چمکی شرر اڑے. گرمی میں تیغ برق جو چمکی شرر اڑے جھونکا چلا ہوا کا جو سن سے تو سر اڑے. جھونکا چلا ہوا کا جو سن سے تو سر اڑے پر کالے سے پر جو ادھر اور ادھر اڑے روح الامی نے صاف یہ جانا کہ پر اڑے. اب بیت سنیے گا مگر ایسا ہوا نہیں. کیوں بیت میں سنیے گا کہ روح الامی نے صاف یہ جانا کہ پر اڑے. بیت ملاحظہ کیجئے کہ ظاہر نشان اسم عظیمت اثر ہوئے جن پر علی لکھا تھا وہی پر سپر ہوئے. جن پر علی لکھا تھا وہی پر سپر ہوئے. بند ملاحظہ کریے گا کہ جس پر چلی وہ تیغ دو پارا کیا اسے. جس پر چلی وہ تیغ دو پارا کیا اسے اور کھنچتے ہی چار ٹکڑے دوبارہ کیا اسے. کھنچتے ہی چار ٹکڑے کھنچتے ہی چار ٹکڑے دوبارہ کیا اسے. وہاں تھی جدھر اجل نے اشارہ کیا اسے. ارے بھائی سختی بھی کچھ پڑی تو گوارا کیا اسے. بیت سنیے گا کیا منظر تھا میدان کا کہ نہ زین تھا فرس پا نہ اسوار زین پر.
نے زین تھا فرش پر ناسوار زین پر، کڑیاں زرہ کی بکھری ہوئی تھی زمین پر، کڑیاں زرہ کی بکھری ہوئی تھی زمین پر، یہ آبرو یہ شعلہ فشانی خدا کی شان. سنیے ذوالفقار کی تعریف، یہ آبرو یہ شعلہ فشانی خدا کی شان، پانی میں آگ آگ میں پانی. اہل زبان تشریف فرمائیے گا، پانی میں آگ آگ میں پانی، خدا کی شان خاموش اور تیز زبانی، خدا کی شان استادہ آب میں یہ روانی، خدا کی شان. اب بیت ملاحظہ کیجئے گا کہ لہرائی جب اتر گیا دریا بہا ہوا. چھٹا مثال، لہرائی جب اتر گیا دریا بڑھا ہوا، نیزوں تھا ذوالفقار کا پانی چڑھا ہوا. درود بھیج محمد علیہ. نیزوں تھا ذوالفقار کا پانی چڑھا ہوا. اب دیکھیے لشکر جو ہوتا ہے، جو فوج ہوتی ہے، اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. قلب لشکر، میمنہ، میسرہ، ان سب کا کیا حال تھا، اسے ایک بند میں ملاحظہ فرمائیے گا. فرماتے ہیں کہ قلب و جناح و میمنہ و میسرہ تباہ، قلب و جناح و میمنہ و میسرہ تباہ، گردن کشانے امت خیر الورا تباہ، جنبا زمیں سفید تہو بالا پرا تباہ، بے جان جسم روح مسافر سرا تباہ. بیت سنیے گا، دیکھیے اہل لکھنؤ تشریف فرمائے، بیت عرض کر رہا ہوں کہ بازار بند ہو گئے، جھنڈے اکھڑ گئے. بیت سنیے، چھٹا مثال، بازار بند ہو گئے، جھنڈے اکھڑ گئے، فوجیں ہوئی تباہ، محلے اجڑ گئے، فوجیں ہوئی تباہ، محلے اجڑ گئے. بند ملاحظہ فرمائیے گا، یہ بند بطور خاص ہے، ذوالفقار چل رہی ہے. اب کیا منظر ہے، دیکھیے کس تیزی سے ہمارے اور آپ کے مولا نے ذوالفقار چلائی ہے، میر انیس نے نظم کیا. عرض کر رہا ہوں، فرماتے دیکھیے گا بند کہ بیچ گئیں صفوں پر صفے وہ جہاں چلی، بیچ گئیں صفوں پر صفے وہ جہاں چلی، چمکی تو اس طرف یہاں آئی وہاں، چمکی تو اس طرف وہاں آئی یہاں چلی، دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی. اچھا مثال سنیے گا، عرض کر رہا ہوں، دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی، اس نے کہا یہاں، وہ پکارا وہاں چلی. کیا بے حواسی تھی قسم خدا کی. سنیے گا بیت، کیا بد حواسی تھی. بیت ملاحظہ کیجئے گا، اس نے کہا یہاں، وہ پکارا وہاں چلی. بیت سنیے گا کہ منہ کس طرف ہے، تیغ زنوں کو خبر نہ تھی. چھٹا مثال عرض کر رہا ہوں بھائی بطور خاص، منہ کس طرف ہے، تیغ زنوں کو خبر نہ تھی، بس سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی. منہ کس طرف ہے، تیغ زنوں کو خبر نہ تھی، سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی. بھائی یہ بند بھی ملاحظہ کیجئے گا، کیا کیا رعایتیں ہیں قسم خدا کی. عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوتے تھے جہاں سے ہاتھ. دیکھیے گا، شعرا تشریف فرما ہے، دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوتے تھے
جہاں سے ہاتھ، گردن سے سر الگ تھا، جدا تھے نشان سے ہاتھ. گردن سے سر الگ تھا، جدا تھے نشان سے ہاتھ. بھائی مثال سنیے گا کہ توڑا کبھی جگر، کبھی چھیدا سنا سے ہاتھ. توڑا کبھی جگر، کبھی چھیدا سنا سے ہاتھ. جب کٹ کے گر پڑے تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ. سنیے گا اس کر رہا ہوں، جب کٹ کے گر پڑے تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ. بیٹھ سنیے گا. اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو. چھٹا مثال سنیے گا. اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو، ہاں پاؤں رہ گئے ہیں فقط بھاگ جانے کو. درود بھیج محمد علیہ. اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو، ہاں پاؤں رہ گئے ہیں فقط بھاگ جانے کو. اب یہ تو دیکھیے لشکر کا ذکر ہوا. اب ان کا حال کیا تھا جو تیر چلانے آئے تھے. سنیے گا اس بار میں دوسرا مصرع. بھائی اہل زبان تشریف فرمائے. عرض کر رہا ہوں کہ پس پس کے کشمکش سے کمادار مر گئے. دوسرا مصرع بھائی سنیے گا. عرض کر رہا ہوں پس پس کے کشمکش سے کمادار مر گئے. چلے تو سب چڑھے رہے، بازو اتر گئے. چلے تو سب چڑھے رہے، بازو اتر گئے. گوشے کٹے کمانوں کے، تیروں کے پر گئے. گوشے کٹے کمانوں کے، تیروں کے پر گئے. مقتل میں ہو سکا نہ گزارا، گزر گئے. اب میں سنیے گا اس کہہ رہا ہوں مقتل میں ہو سکا نہ گزارا، گزر گئے. کیا منظر تھا بیت اللہ. فرمائیے گا کہ بستی بسی تھی مردوں کی، بستی بسی تھی مردوں کی، قریے اجاڑ تھے. چھٹا منظر. بستی بسی تھی مردوں کی، قریے اجاڑ تھے. لاشوں کی تھی زمین، سروں کے پہاڑ تھے. ایک نعرہ تلوار، نعرہ حیدری، نعرہ سلوار. لاشوں کی تھی زمین، سروں کے پہاڑ تھے. اب جو حضرات میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے اور مقتل میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سے ایک پہلوان تھے جن سے امام نے تنہا بھی جنگ کی ہے. اب یہاں پہ دو پہلوانوں سے ایک ساتھ مولانا نے جنگ کی جو سرکار انیس نے رقم کیا ہے. اس حوالے سے 4 یا 5 بند ہیں، ملاحظہ فرما لیں. عرض کر رہا ہوں بطور خاص جب یہ منظر ہوا، یہ منظر دیکھا پسر سعد نے، تو کیا کہتا ہے ملون کہ چلایا ہاتھ مار کے زانوں پہ ابن سعد، اے واہ فضیحتا یہ ہزیمت ظفر کے بعد، زیبا دلاوروں کو نہیں ہے خلاف وعد. ایک پہلوان یہ سنتے ہی گرجا مثال رات، نعرہ کیا کہ کرتا ہوں حملہ امام پر. بے شمار اے ابن سعد لکھ دے ظفر میرے نام پر. اور دیکھیے ملون جو ہے یہ اکیلا نہیں آ رہا ہے. سنیے گا. تھا اس کے اور اسی قد و قامت کا ایک یل، آنکھیں کبود رنگ سیاہ ابروؤں پا بل، بدکارو بد شعارو ستمگارو پردغل، جنگ آزما بھیائے ہوئے لشکروں کے دل، بھالے لیے کسے ہوئے کمرے ستیس پر، نازاں وہ ضرب گرز پر، یہ تیغے تیز پر. کہ دو ملون آ رہے ہیں، ایک جو ہے وہ گرز چلانے کا ماہر ہے اور ایک تلوار کا. اب بند سنیے گا. دیکھیے جو بھاگے تھے ان کا ذکر ہے اس میں کہ لشکر میں اضطراب تھا، فوجوں میں کھلبلی. سنیے مجھے بھائی، لشکر میں اضطراب تھا، فوجوں میں کھلبلی، ساونت بے حواس ہراساں دھنی بلی.
सावंत बेहवास हिरासां धनी बली, डर था कि लो हुसैन बढ़े तेग अब चली। चौथा मिसरा भाई, डर था कि लो हुसैन बढ़े तेग अब चली, गुल था उधर है मरहबो अंतर उधर अली। कि लो हुसैन बढ़े तेग अब चली, गुल था उधर है मरहबो अंतर इधर अली। कौन आज सर बुलंद हो और कौन पस्त हो, किसकी जफर हो देखिए किसकी शिकस्त हो। आवाज दी हातिफे गैबी ने तब के हाँ, आवाज दी हातिफे गैबी ने तब के हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आए अमीरे अरब के सुरूरे जहां, बिस्मिल्लाह आए अमीरे अरब के सुरूरे जहां। मिसाल सुनिएगा कि उठी अली की तेगे दो दाम चाट कर ज़बां, उठी अली की तेगे दो दाम चाट कर ज़बां, बैठे दुरुस्त हो कि फरस पर शहे जमा। सुनिएगा बतौर खास, बैठे दुरुस्त हो कि फरस पर शहे जमा। वहां से वो शोर बख्त बढ़े नारा मार के। छठा मिसरा सुनिएगा, वहां से वो शोर बख्त बढ़े नारा मार के, पानी भराया मुंह में जुल्फ़िकार के। जिंदाबाद 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 मुलाज़ा फरमाइएगा, पानी भरा है मुंह में इधर जुल्फ़िकार के। अब देखिए जो यानी नेज़े का माहिर था वो पहले आता है। मुलाज़ा फरमाइएगा कि जालिम जो गुर्ज का माहिर था, जालिम उठा के गुर्ज को आया जनाब पर। जालिम तीन बंदे, मुलाज़ा फरमाइएगा, जालिम उठा के गुर्ज को आया जनाब पर, तारी हुआ गज़ब खलफ़े बूतराब पर, तारी हुआ गज़ब खलफ़े बूतराब पर। भाई मारा जो हाथ पांव जमा कर रकाब पर। चौथा मिसाल, मारा जो हाथ पांव जमा कर रकाब पर। भाई मिसाल सुनिएगा कि बिजली गिरी शकी के सरे पर पर। बहुत बतौर खास मुलाज़ा फरमाइए कि बद हाथ में शिकस्त जफर नेक हाथ में, बद हाथ में शिकस्त जफर नेक हाथ में। हाथ उड़ के जा गिरा कई हाथ एक हाथ में, हाथ उड़ के जा गिरा कई हाथ एक हाथ में। भाई बंद मुलाज़ा कीजिएगा, कुछ दस्त पाचा हो के चला था वो नाबकार, पंजे से पर अजल के कहां जा सके शिकार। मिसाल सुनिएगा, वहां उसने बाएं हाथ में ली तेगे आबदार, वहां उसने बाएं हाथ में ली तेगे आबदार, यहां सर से आई पुष्ट के फकरों की जुल्फ़िकार। भाई भय सुनिएगा कि कुर्बान तेगे तेजे शहे नामदार के, कुर्बान तेगे तेजे शहे नामदार के। दो टुकड़े थे सवार के, दो राहवार के। दुरूद भेज दे मोहम्मद। सुनिएगा
بطور خاص کہ پھر دوسرے پا گرز اٹھا کر پکارے شاہ. سنیے گا, اس کی ہمت نہیں ہو رہی آنے کی. مولا فرماتے پھر دوسرے پا گرز اٹھا کر پکارے شاہ. کیوں؟ ضرب ذوالفقار تھا تو نے بھی کی نگاہ. کیوں؟ ضرب ذوالفقار تھا تو نے بھی کی نگاہ. سرشار تھا شراب تکبر سے روسیا. جاتا کہاں کہ موت تو گھیرے ہوئے تھی راہ. جاتا کہاں کہ موت تو, دیکھیں میں نے کہا تھا نا جو بھاگ گئے تھے پہلے حملے سے وہ یہ جنگ دیکھ رہے تھے, ان کا ذکر ہے بیت میں. جاتا کہاں کہ موت تو گھیرے ہوئے تھی راہ. بھائی غل تھا اسے اجل نے بڑھایا جو گھیر کے. غل تھا اسے اجل نے بڑھایا جو گھیر کے. لو دوسرا شکار چلا منہ میں شیر کے. یا علی لو دوسرا شکار چلا منہ میں شیر کے. اب دیکھیں میرے بھائی یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں, میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دونوں یعنی ادھر امام اپنے رہوار پائیں ذوالجناح پائیں اور وہ ملعون اپنے گھوڑے پہ. اور ایک خاص وار تھا بنو ہاشم کا جس کو پٹ کا وار کہا جاتا تھا, یعنی تلوار سے. ایک تو یہ وار ہوتا تھا اور ایک یہ پٹ کا وار ہوتا تھا. تو میر انیس نے اس میں پٹ کا وار امام نے کس طرح سے اس ملعون پر کیا یہ سنیے گا, عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام اپنے رہوار پہ ہیں اور وہ اپنے گھوڑے پہ ہیں. اب ملاحظہ فرمائیے کہ آتا تھا وہ کہ اسپِ شہیدی پلٹ پڑا. ثابت ہوا کہ شیر گرسنا جھپٹ پڑا. تیسرا چوتھا مثال کہ تیغ شقی نے ڈھال پر مارا تو پٹ پڑا. تیغ شقی نے ڈھال پر مارا تو پٹ پڑا. میں ضربت پڑی کہ گنبد دوار پھٹ پڑا. ملعون اپنے گھوڑے پہ ہے, سنیے گا. ضربت پڑی کہ گنبد دوار پھٹ پڑا. پیوندے صدر زی جسد و فرق ہو گیا. گھوڑا زمین میں سینے تلک غرق ہو گیا. گھوڑا زمین میں سینے تلک غرق ہو گیا. بس ملاحظہ کیجئے گا, میں اپنی منزل پہ آ گیا. آئی صدائے غیب کہ شبیر مرحبا. آئی صدائے غیب کہ شبیر مرحبا. اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر. مرحبا. چوتھا مثال سنیے گا, اگر آپ نے تصور کر لیا, عرض کر رہا ہوں کہ آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا. اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا. یہ آبرو, یہ جنگ, یہ توقیر مرحبا. دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر. سنیے گا, دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا. غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر, بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر. لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہنے میان. لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہنے میان میں. پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان. پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان. پھر کھل گئے لپٹ کے پھریرے نشان میں. بیت سنیے گا. بےکس حسین ظلم شعاروں میں گر گئے. بےکس حسین ظلم شعاروں میں گر گئے. مولا ہمارے لاکھ سواروں میں گر گئے. مولا ہمارے
لاکھ سوال ہوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ سنیے گا، یہی محل مجلس ہے۔ دیکھیے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کس طرح سے امام پر حملہ ہوا۔ میر انیس نے بھی ایک مرقع پیش کیا ہے، تصور کیجئے گا مولا تنہا ہے، سنیے گا ایک منظر ہے، میری طرف دیکھیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ سینے پا سامنے سے چلے 10,000 تیر، سینے پر سامنے سے چلے 10,000 تیر، چھاتی پر لگ گئے کئی سو ایک بار تیر، پہلو کے پار برچھیاں، سینے کے پار تیر، کیا کیفیت تھی مولا کی۔ سنیے عرض کر رہا ہوں، ہر شہید کے لاشے پہ امام تشریف لے گئے، کیا مظلومی تھی آقا کی۔ سنیے گا بیت میں کہ پہلو کے پار برچھیاں، سینے کے پار تیر، پڑھتے تھے 10 جو کھینچتے تھے تن سے 4 تیر۔ مظلومی سنیے گا، بیٹس کر رہا ہوں، پڑھتے تھے 10 جو کھینچتے تھے تن سے 4 تیر۔ ارے تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ سنیے گا بس مجلس تمام ہوگی۔ گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ مولا ذوالجلال سے زمین پر تشریف لا رہے، عرض کر رہا ہوں کہ سنیے گا پہلا بند کہ وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جب ایک سنگ دل نے پاس سے مارا، ایک سنگ دل نے پاس سے مارا، جبھی پسند صدمے سے درد ہو گیا سبط نبی کا رنگ، ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے پر لگا خدان، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کے، نکلا وہ تیر حلقے مبارک کو توڑ، نکلا وہ تیر۔ آخری 3 بند بس سنیے، بس صرف 3 بند ہے، سن لیجیے کس طرح ہمارے اور آپ کے مولا ذوالجلال سے زمین پر تشریف لائے۔ عرض کر رہا ہوں کہ گرتے ہیں اب حسین فرض پر سے ہے غضب، گرتے ہیں اب حسین فرض پر سے ہے غضب، نکلی رکاب پائے متحر سے ہے غضب، پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، غش میں جھکے امامہ گرا سر سے، سنیے گا، غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب۔ بھائی سنیے گا کہ قرآن رحلے زی سے سرے فرش گر پڑا، قرآن رحلے زی سے سرے فرش گر پڑا، دیوارے کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا۔ آخری 2 بند مجلس تمام سنیے گا، دیوارے کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا کیا فرما رہی ہے شہزادی، سنیے گا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا پتا، اس وقت کون حق محبت کرے ادا۔ ایک ماں کیا کہہ رہی ہے سنیے گا، فرماتی ہے شہزادی، ہائے ہائے یہ ظلم اور 2 عالم کا مقتدا۔ شہزادی فرما رہی ہے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین طرف کائنات پر۔ آخری بند عمل تمام بس آخری بند
نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ جناب زینب کی کیا کیفیت ہوئی جب انہوں نے یہ صدا سنی؟ سنیے گا آخری بات عملی تمام ہے۔ زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سار، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سار، لرزاں قدم خمیدہ کمر گر کے خون جگر، چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر۔ شہزادی زینب کیا فرماتی تھی؟ چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر؟ آخری بات عملی تمام کلی شہزادی زینب فرماتی ہے، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر؟ شہزادی فرماتی ہے، اماں قدم اب اٹھتے نہیں دھنسنا کام کے چدا مکا، اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنا کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تام کے، پہنچا دو لاش میرے بازو کو تام۔ اللہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک سورہ فاتحہ رضی الحسن حسین احمد حسن اقبال فاطمی جب الحسن۔ علی